نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، بذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام کی جامع تعلیمات اپنے ماننے والوں پر یہ لازم قرار دیتی ہیں کہ وہ دین کے مکمل نظام فکر و عمل کو قبول کریں، جزوی اور انفرادی محدود دائرے کی تعلیمات پر صرف عمل کرنا یہ دین اسلام کے مزاج کے بالکل برعکس ہے۔ مکمل دین پر عمل کرنا، پورے نظام کو ماننا، دین اسلام کی مکمل تعلیمات کا عملی اجتماعی نظام بنانا، یہ مسلمان جماعت کا بنیادی فریضہ ہے۔ اس لیے کہ یہ دین جو سلامتی کا دین ہے، امن و امان قائم کرنے کا دین ہے، انسانیت کی عزت و وقار اور انسانیت کی کامیابی کا دین ہے۔ اس دین کی مکمل تعلیمات سے ہی مکمل سلامتی اور امن حاصل ہوتا ہے۔ جزوی تعلیمات سے، محدود دائرے میں عمل کرنے سے سلامتی کا کامل اور مکمل نظام نافذ نہیں ہوتا۔ کہیں نہ کہیں انسانیت سلامتی کے خطرات سے دوچار رہتی ہے، اس کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، چیلنج درپیش ہوتے ہیں، ناکامیاں آتی ہیں، دنیا کی ذلت اور رسوائی اور آخرت کی ناکامی ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات لازمی ہے کہ دین اسلام کی مکمل تعلیمات اور اس کے پورے پیکج کو قبول کیا جائے۔ ادھوری باتیں، ادھورا نظام، ادھورے افکار، ادھورے اعمال، یہ دین اسلام کی تعلیمات کی روح کے بالکل منافی ہے۔ دیگر مذاہب کا معاملہ الگ ہے، یہودیت، عیسائیت یا کسی ہندو مت کا، کہ کچھ وہ تعلیم اختیار کر لی جائے اور کچھ دوسری، لیکن دین اسلام میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ دین کے مکمل نظام فکر و عمل کو قبول کیا جائے اور اسے عملی طور پر نافذ کیا جائے۔ یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والی جماعت کو حکم دیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ تم تمام کے تمام اسلام اور سلامتی کے مکمل نظام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارا ادھورا داخل ہونا، ناقص طور پر عمل کرنا، یہ درست نہیں ہے۔
اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ اور جو علماء یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے، اگر ہم ہفتے کے دن کی عظمت جو پہلے ہم اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودی مذہب کے مطابق تورات کے مطابق کیا کرتے تھے، اور ہفتے کے روز کچھ عبادات، کچھ اللہ کے لیے وظائف وغیرہ رات کو جیسے شب جمعہ کو پڑھے جاتے ہیں، ایسے ہفتے کی رات کو وہ لوگ پڑھتے تھے۔ تو اگر جمعے کے ساتھ ساتھ ہم ہفتے کی تقدیس اور ہفتے کی جو معمولات پہلے ہم کرتے رہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ اس سلسلے میں آپ کا ارشاد کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا اور یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، اگر دونوں پر عمل کر لیں تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے اور اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والی جماعت، تم نے جب ایمان قبول کر لیا، اسلام کے ڈسپلن کو مان لیا، اس کی تعلیمات کا تم نے اقرار کر لیا، تو اب اس کی تمام تعلیمات پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ دیگر تعلیمات کو اس کے ساتھ مکس نہیں کرنا۔ کافتاً کہا ہے، کافتاً کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں، یہ کہ تم تمام کے تمام اسلام اور سلامتی میں داخل ہو جاؤ، یا کافتاً صفت ہے سلم کی کہ سلامتی کا، اسلام کا یہ جو مکمل پیکج ہے اس پورے میں داخل ہو، ادھورے کی بات نہیں۔ جب دین اسلام نے تعلیمات میں طے کر دیا کہ ہماری اجتماعیت کا دن جمعۃ المبارک ہے، تو باقی دن منسوخ ہو گئے، باقی دنوں کی تقدیس باقی نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے کہا تھا کہ تم ہفتے میں ایک دن اپنے لیے مخصوص کر لو جس میں اللہ کی عبادت کیا کرو، اجتماعیت کیا کرو۔ تو انہوں نے ہفتے کا دن منتخب کر لیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ نے کہا کہ تم بھی کوئی نہ کوئی دن بنا لو اپنا۔ انہوں نے اتوار کا دن اپنے لیے مخصوص کر لیا، یوم الاحد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعۃ المبارک ہمارے لیے محفوظ رکھا، نہ یہودیوں کو توفیق ہوئی کہ وہ اس دن کو لے سکیں، اور نہ ہی عیسائیوں کو توفیق ہوئی کہ وہ اس دن کو اختیار کر سکیں۔ جمعے کا دن ہمیں عطا کیا گیا اور اس دن کو ہمیں دینے کے پیچھے ایک بہت بڑا علم کار فرما ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حقیقت بیان کی ہے کہ جمعے کے دن کی اجتماعیت، جمعے کے دن کی برکات ایک ایسے نظام کے لیے ضروری ہیں جو بین الاقوامی ہو، یعنی ایسا دن ہو جو کل انسانیت کے لیے اہمیت رکھتا ہو۔ یہی وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام کو وجود بخشا گیا، یہی وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام اس کرۂ ارض پر آئے،
یہی وہ دن ہے جب انسانیت کا مکمل خاتمہ اور قیامت واقع ہوگی۔ تو جمعے کا کل انسانیت کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دین اور تعلیمات، ان کا منہج اور ان کا طریقہ کار، وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے، وہ اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اس سے ذرا تھوڑے سے اور بڑے دائرے میں مخصوص اقوام کے لیے تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کل انسانیت کی طرف ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت الی الناس کافۃ، اب جو دین تمام انسانوں کا بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہے، اس کے لیے اجتماعیت کا وہ دن ہونا چاہیے جس کا کل انسانیت سے رشتہ ہے۔ ہفتے کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کی قوم کے ساتھ اہمیت رکھتی تھی، اس لیے انہیں ہفتے کا دن مل گیا۔ اتوار کے دن کی اہمیت عیسیٰ علیہ السلام اور اس دور کی اقوام کے لیے تھی، تو انہیں وہ مل گیا۔ لیکن کل انسانیت، انسان جب اپنا اجتماع منعقد کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا اس دن کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے۔ جیسے یوم آزادی منایا جاتا ہے، یوم دستوریہ منایا جاتا ہے، عید الاضحیٰ یا عید الفطر منایا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ اور نسبت ہوتی ہے۔ تو جمعۃ المبارک کی اجتماعیت چونکہ کل انسانیت کے لیے ہے، تمام انسانوں کو بلا تفریق رنگ نسل مذہب دین کی دعوت ہے، اور جو دین کی دعوت قبول کر لے وہ اس دن کی اجتماعیت کو اہمیت دے۔ جو قومی اور علاقائی ادیان اور ان کے ایام تھے وہ منسوخ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اب یہ وہ بہت بڑا علم تھا جس کی اساس پر اللہ نے یہ آیت نازل کر کے یہودیت سے توبہ طائب ہو کر مسلمان ہونے والے علماء کے سامنے رکھا کہ بھائی اسلام کا ایک مکمل پیکج ہے، اس کا انسانیت کے حوالے سے ایک پروگرام ہے، سلامتی کا، عدل کا، امن کا، خوشحالی کا، تو اس پورے کے اندر داخل ہو۔ یہ نہیں ہوگا کہ کچھ باتیں اس نظام کی مان لی اور کچھ باتیں کسی اور نظام کی مان لی، اسے بھی ساتھ شامل کر لیا، تو یکسوئی نہیں رہے گی، اہمیت باقی نہیں رہے گی، اس کے اثرات باقی رہیں گے۔ اسی لیے جب دین اسلام کا نظام قائم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا مشرکین کے طور طریقوں کی بھی مخالفت کرو اور یہودیوں کے طور طریقے کی بھی مخالفت کرو۔ کیوں؟ اس طرح دین اسلام کا انسانیت دوست عالمی نظام، اس کی جو قرار واقعی حیثیت ہے، اس کی اہمیت دلوں میں نہیں بیٹھے گی۔ پرانے اور فرسودہ تصورات وہ اس میں داخل ہو جائیں گے، تحریف کا ذریعہ بنے گا، اور پھر اس تحریف کے نتیجے میں آگے بڑھ کر تشدد اور تعمق پیدا ہوگا، سختیاں شروع ہو جائیں گی، کیونکہ یہودیوں اور مشرکین کے ہاں دو طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ یہودیوں کی خصلت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اوپر دین کے معاملے میں بہت زیادہ تشدد کیا ہوا تھا، شدت پسند تھے، ذرا ذرا سے اعمال، ذرا ذرا سی باتوں کہ نہ ماننے کے نتیجے میں بڑی بڑی سزائیں
سخت تکلیفات، بلکہ دائرہ یہودیت سے خارج کرنے، کافر بنانے کا طریقہ ارادہ کر رہا ہے۔ دوسری طرف عیسائیت میں تحریف کے نتیجے میں دوسری انتہا پیدا ہو گئی رہبانیت کے نام پر، کہ جو دین نصرانیت کے بنیادی اساسی اصول اور اعمال تھے ان کی اہمیت ختم ہو گئی۔ وہ ذمہ داریاں جو اجتماعی طور پر، عملی طور پر سر انجام دینی تھی، ان سے جان بچا کر پہاڑوں اور غاروں میں جا کر بیٹھ گئے، رہبانیت کا تصور پیدا ہو گیا۔ گویا کہ دین نصرانیت کے جو عملی پہلو تھے انہیں نظر انداز کر دیا۔ تو ایک شدت پسند گروہ، انتہا پسند، اور ایک لاپرواہ قسم کا گروہ جو مذمومہ کچھ عبادتیں، اللہ کے یاد کرنے کے طور طریقے وہ تو اختیار کرتا ہے، لیکن اس کی جو اجتماعیت کے عملی تقاضے ہیں ان سے جان چھڑا کر رہبانیت اختیار کر کے غاروں اور کھوؤں میں بیٹھ جاتا ہے۔ جبکہ دین اسلام، بلکہ دین ابراہیمی، بلکہ اپنے زمانے میں دین موسوی، اپنے زمانے میں جو حقیقی دین نصرانی تھا وہ تو ملت ابراہیمی حنیفیہ پر تھا، وہ تو معتدل تھا۔ تحریفات کے نتیجے میں یا تشدد پیدا ہوا یا لاپرواہی پیدا ہوئی، تعلیمات پر عمل نہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے۔ تو یہ دو طرح کے گروہ، یہ اتنی سادہ سی بات نہیں تھی صرف کہ جی جمعے کے ساتھ ہفتے کا دن منا لے۔ اگر اس کی اجازت دی جاتی تو پھر کام بڑھتے 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 یہودیوں کے تعمقات ادھر داخل ہو جاتے اور عیسائیوں کی لاپرواہی اور نالائقی جو ہے، بد عملی، وہ کیا ہے، دین میں داخل ہو جاتی۔ اس لیے مکمل نظام کی حفاظت کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں کی پیروی مت کرو۔ یہ شیطان ہی ہے جو انسانوں کو شدت پسندی اور تشدد کی طرف دھکیلتا ہے۔ عدل و توازن جو دین میں ہے اسے ملیا میٹ کرتا ہے۔ شیطان ہی ہے جو دوسری قسم کے طبیعتوں کو عمل سے عاری کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس کلمہ پڑھو، ایمان اختیار کر لیا، اللہ کی یاد کرنی ہے تو اللہ کی یاد کسی غار میں بیٹھ کر ہو سکتی ہے، عمل نہیں بھی کیا، اس کے لیے جدوجہد نہیں بھی کیا، اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے کوئی کام نہیں بھی کیا، صلح کل کی کیفیت ہر ایک کے ساتھ، تو یہ بھی تو شیطان کا کام ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان تمہارا دشمن ہے واضح طور پر۔ اور پھر بڑی دو ٹوک بات اللہ نے اگلی آیت میں فرمائی، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم پھسل گئے، واضح اور دو ٹوک سسٹم اور دین کی تعلیمات کے آنے کے باوجود بھی، بین بڑی واضح روشن حقیقت پر مبنی، جیسے سورج نکلا ہوا ہے، بین ہے، واضح ہے، دو ٹوک، کوئی ابہام نہیں ہے، تو اتنا بہترین جامع کامل مکمل نظام آ جانے کے بعد اگر تم پھسل گئے، اور جب آدمی کا پاؤں پھسلتا ہے اپنے اصل راستے سے تو یا ادھر کی کھائی میں گرتا ہے یا ادھر گرتا ہے، یا شدت پسندی اور تشدد کے راستے پر جاتا ہے، اور یا بد عملی اور لاپرواہی کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ تو جو اصل صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے،
الجادۃ القویمہ ہے وہ چھوٹ جاتا ہے۔ ضللتم ادھر پھسل گئے یا ادھر پھسل گئے۔ واضح دلائل، واضح شہراء، واضح مکمل نظام کے آنے کے بعد بھی تو اچھی طرح سن لو، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، انتقام لے گا، راستے سے منحرف ہو گئے، اور یہ انتقام حکمت پر مبنی ہوگا، دنیا میں لے یا آخرت میں لے۔ تو دو ٹوک ہدایت دے کر دین کے مکمل نظام کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے پچھلے 1400 سال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارثین صحابہ کرام، خلفائے راشدین، علماء امت، محدثین، فقہاء اور سچی جماعت دین کے اس کامل اور مکمل نظام کی حفاظت، اس کے مکمل پہلوؤں کی وضاحت اور غلبے کے لیے کام کرتی رہی، اور ہر دور میں جو گروہ اور جماعتیں دین کی اس راہ سے ادھر پھسلے یا ادھر پھسلے، ان کے خلاف مزاحمتی شعور پیدا کرنے کے لیے علماء ربانیین نے اپنے تئیں عظیم جدوجہد اور کوشش کی۔ انسانیت میں ممکنہ طور پر 3 ہی گروپ ہو سکتے ہیں، یا شدت پسند جو ہر وقت تشدد بھڑکاتے ہیں، یا لاپرواہ کہ کوئی بات نہیں، اور یا ان دونوں کے درمیان اعتدال کے صراط مستقیم پر۔ چنانچہ جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کے 2 شدت پسند گروپوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خالص سچی جماعت صراط مستقیم کی قائم کی، اور اس جماعت پر یہ بھی لازم قرار دے دیا کہ وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ سیدھے راستے پر مجھے چلا، اور غیر المغضوب علیہم متشددین یہودی، اور ولا الضالین اور وہ گمراہ بدعمل ان کے راستے پر مت چلا۔ ہر رکعت میں ایک مسلمان کے سامنے سورۃ فاتحہ پڑھنا لازمی قرار دی، اور سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اس سورۃ فاتحہ میں ہر آدمی کو یہ دعا مانگنی ہے کہ وہ صراط مستقیم پر قائم رہے، دین کے مکمل نظام پر قائم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت اس صراط مستقیم پر قائم رہتی ہے، لیکن اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 25-30 سال بعد ہی سچے صحابہ کے مقابلے پر ایسی جماعتیں وجود میں آ گئیں، اور اگلے 100-150 سال میں ایسی گمراہ کن جماعتیں وجود میں آئیں جو یا ادھر کی تھی یا ادھر کی تھی۔ تاریخ میں جنہیں خوارج و معتزلہ کے نام سے ایک گروپ کو پکارا جاتا ہے، اور دوسرے گروپ کو مرجئہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ وہ گروپ جو شدت پسند، وہ خارجی کہ دین کے اعمال کو دین کا جز بنا کر، ایسا جز بنا کر کہ اگر ایک بھی کام نہیں کیا تو دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ یہودیوں کا طریقہ کار تھا، فتویٰ۔ اور تو اور اندازہ لگائیے کہ یہ خارجی لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدگی اختیار کر کے ان کے خلاف فتویٰ لگایا۔ ایک واقعے کے ضمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ آپ نے
فلانی آیت پر عمل نہیں کیا، نعوذ باللہ آپ اس آیت کے منکر ہیں، ان الحکم الا للہ کے، اور مقابلے پہ جا کر 20,000 آدمی جو حضرت علی کے لشکر میں تھے، شدت پسند، قرآن کے حافظ، تسبیحاں گھمانے والے، ہر وقت ذکر اذکار کرنے والے، وہ حضرت علی کے لشکر سے علیحدہ ہو کر ایک حرورا جگہ، کوفہ کے قریب جگہ تھی، وہاں اپنا کیمپ لگا لیا۔ خارجی تشدد، مار دھاڑ، لڑائی۔ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جب واقعہ تحکیم ہوا اور حکم بنائے گئے دونوں طرف سے، جنگ بندی ہو گئی، معاملہ جو ہے ثالثوں کے سپرد ہو گیا، اور حضرت علی وہاں سے چل کر کوفہ آ گئے، تو یہ 20,000 آدمی انہوں نے اختلاف کیا کہ کیوں صلح کی حضرت امیر معاویہ سے، کیوں اپنا فیصلہ اللہ کے بجائے ثالثوں کے سپرد کیا، اور خود ساختہ تشریح قرآن کی کر رہے ہیں کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو اللہ کا ہوگا، انسانوں کا حکم نہیں ہونا چاہیے۔ شدت پسندی کی انتہا دیکھیے، اور فتویٰ بھی کس پر لگا رہے ہیں؟ خلیفہ وقت، جو دین اسلام میں سب سے زیادہ قرآنی نصوص کو سمجھنے والے، علم کا دروازہ، اقضاہم علی، قضاء اور عدالتی فیصلوں میں سب سے بہترین اور اعلیٰ فیصلے کرنے والے حضرت علی کے خلاف۔ تو ایسے تشدد پسندوں کو جنہوں نے اپنی من مانی تشریح کی اور لڑائی کے لیے تیار ہیں خلیفہ وقت کے ساتھ، ان کو سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو حضرت علی نے بھیجا کہ ان بے وقوفوں کو سمجھاؤ۔ ان سے جب مباحثہ اور مکالمہ ہوا تو حضرت ابن عباس نے کہا دیکھو بھائی، یہ آیت ہی اکیلی ہے، دوسری آیت بھی تو ہے کہ میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو جائے اور آپس میں دونوں کے معاملات درست نہ ہو رہے ہوں تو اللہ نے کہا کہ حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، اس کے لیے لڑکے والے کی طرف سے ایک ثالث بن جائے، حکم بن جائے، اور لڑکی والوں کی طرف سے بھی ایک حکم بن جائے، دونوں ثالث بیٹھ کر جو فیصلہ کر لیں، کوشش کریں کہ دونوں کے درمیان کیا ہے، صلح کرائیں۔ اب قرآن میں یہ بھی تو آیا ہے، صرف یہی آیت تو نہیں آئی ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، بندے کا حکم کی پیروی نہیں کرنی۔ اب یہاں اس آیت کے اندر تو یہ ہے کہ دونوں کے حکم جو فیصلہ کریں اس کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے۔ تو یہ آیت اگرچہ خاندانی نظام میں میاں بیوی کے جھگڑوں کے حل کرنے کے لیے اللہ نے نازل کی، اب حضرت علی جو خلیفہ بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، جانتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مجتہد ہیں، گورنر ہیں، دین کی تعلیمات کا شعور رکھنے والے ہیں، اور ان کے مجتہد ہونے کی گواہی خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دی، جو حضرت علی کے لشکر میں۔ ایک صاحب حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، وہ شام گئے اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو کچھ اعمال کرتے ہوئے دیکھا، تو واپس آ کر شکایت لگائی حضرت ابن عباس سے کہ حضرت امیر معاویہ تو یہ کام کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، وہ دین کے مجتہد ہیں، وہ اپنے اجتہاد سے جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو دو بڑے بڑے مجتہدین نے سیاسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے
اس خاندانی قانون اور ضابطے کو سیاسی معاملات کے حل کرنے کے لیے استعمال میں لایا۔ دو جماعتیں نا، دو پارٹیاں ہیں، یعنی خاندانی نظام سے متعلق جو ہدایت قرآن میں دی گئی اس کو دو مجتہدین اور دونوں جلیل القدر صحابہ، انہوں نے اسے ارتفاق ثالث میں سیاسی پارٹیوں کے اختلافات کے حل کرنے کا ذریعہ بنایا کہ دونوں طرف سے ثالث ہوں اور وہ ثالث بیٹھ کر جو فیصلہ کریں اس پر عمل درآمد کر لیا جائے۔ تو بڑی بنیادی سی بات، اسی کو بنیاد بناتے ہیں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کہ قرآن حکیم میں جہاں جہاں مرد اور عورت کے نکاح طلاق سے متعلق مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان کے جھگڑے کے نمٹانے کے لیے جو طریقہ کار قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، تو ان قوانین کو ملکی نظام نظم و نسق اور اجتماعی مسائل کے حل کرنے کی بنیاد قرار دیا جائے، کیونکہ یہ سب سے پہلے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا، دونوں سیاستدان ہیں۔ اب بیچارے جو مذہبی علماء کہتے ہیں دیکھو جی مولانا سندھی جی قرآن کی آیت میں تو مسئلہ میاں بیوی کے طلاق کا ہے اور ہاں جی ان کے اختلافات کا ہے، تو اس میں سے سیاسی مسئلے کہاں سے نکال لیے؟ تو بھائی یہ سیاسی مسئلے سب سے پہلے کس نے نکالے؟ میاں بیوی کا ہی مسئلہ تھا نا، حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، سب سے پہلے صحابہ نے اجتہاد کیا۔ اب یہ نام نہاد مذہبی طبقہ حضرت سندھی پر تو اعتراض کرتا ہے، وہاں پر جلتے ہیں صحابہ کی بات پر، اور جس پر صحابہ نے عمل کیا ہو اس پر عمل کرنا تو فقہاء کا طریقہ کار ہے، محققین کا طریقہ کار ہے۔ تو یہاں وہ تشدد پسند جماعت پیدا ہو گئی خارجی، بتیرا سمجھایا، ان کی ہر دلیل ابن عباس نے توڑ دی۔ تاریخ نے وہ پورا مکالمہ محفوظ رکھا ہے کہ ابن عباس نے کیا تقریر کی اور ان سے کیا بات چیت ہوئی، لیکن وہی میں نہ مانوں والی بات، تشدد پسندی جب دماغ میں آ جاتی ہے، تعمق پیدا ہو جاتا ہے، بلا وجہ کی گہرائی میں ہاں جی آدمی داخل ہو جاتا ہے، تو اسی طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ پھر بالآخر مجبور ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے جنگ لڑنی پڑی پہلے، یہ تو دین کو مسخ کر رہے ہیں، یہ تو یہودی خصلت انہوں نے اپنا لی ہے۔ پھر انہی کے اثرات ہیں جو معتزلہ میں پیدا ہوئے کہ عقل کی بنیاد پر تشدد کو پھیلانے کا کام، ہر عمل کو جی انہوں نے دین میں داخل کر کے اس طریقے سے داخل کر کے کہ جو وہ کر نہ سکے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا، دائرہ اسلام سے خارج کر۔ دوسری طرف رہبانیت سے متاثر وہ لوگ جن کے نزدیک عمل کی کوئی اہمیت نہیں، انہوں نے کہا اصل تو معرفت خداوندی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، عمل نہ بھی کیا تو بس اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، ہمیں جہنم سے نجات دے دے گا، عمل کریں نہ کریں، کریں تو اچھی بات ہے، نہ کر سکیں تو اللہ میاں معاف کرے گا۔ قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر امید رکھتے ہیں، وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم، یا اللہ عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے، مرجون امیدوار، رجا سے مرجئہ یعنی عمل کی کوتاہی۔ ان کا کہنا تھا صرف کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، اقرار کر لو کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بس مسلمان ہو گئے۔ اب تم نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، اعمال نہیں کیے، تو تمہارے ایمان میں کوئی خلل پیدا
نہیں ہوا، سسٹم نہیں بنایا کلمے کا، تو تمہارے ایمان میں کوئی خلل نہیں ہے۔ بس اللہ سے امید رکھو، جب اللہ کا نام لیتے ہیں ہاں جی تو بس اللہ معاف کرنے والا ہے، کوئی بات نہیں جی، اللہ غفور الرحیم۔ یہ دوسری انتہا ہے کہ دین کے عملی نظام کو قائم کرنے کے بجائے اس سے لاپرواہی برتنا اور اپنی طرف سے خود ساختہ نظام بنا لینا، یا کسی اور سے متاثر ہو کر ان کے نظاموں میں سے کچھ نظام اپنا لینا، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، راہبوں کے، اخلاقیات کی نصیحت کرنے والوں کے، دین کا نظام قائم نہ کرنا۔ اب آپ دیکھو دین کے نظام میں تشدد ایک طرف کی انتہا ہے، اور سرے سے نظام نہ قائم کرنا اور کچھ جزوی چیزوں کو اختیار کر لینا، اور بلکہ ان چیزوں کو اختیار کرنا جو دل کو اچھی لگے، مطلب کی بات مان لینا، کبھی ایک ہفتے بعد جمعے کی نماز پڑھ لی باقی چھٹی، یا سالانہ نماز پڑھی عید کے دن، یا گنڈے دار کوئی نماز پڑھ لی، گنڈے دار روزے رکھ لیے، باقی اعمال۔ اچھا کچھ وہ ہیں جنہوں نے نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، عبادتیں بھی کی، لیکن دین کا سیاسی نظام قائم نہیں کیا، انسانوں کی غربت دور کرنے کے لیے بہتر معاشی نظام نہیں بنایا، انسانی سماج کی سلامتی کے لیے دین کا سماجی نظام قائم نہیں کیا۔ یہ مرجئہ ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 1400 سال سے اسی طرح کے دو گروپ ہر زمانے اور ہر دور میں رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی یہی دو گروہ تھے، تو امام بخاری نے کتاب بخاری لکھتے ہوئے کتاب الایمان میں ان دونوں انتہا پسند گروپوں کے سوچ اور فکر کا رد کر کے دین اسلام کا جامع اور مکمل نظام جو ایمان کے دائرے سے متعلق تھا اسے واضح کیا کہ نہ تو وہ عقل پرست جو تشدد بھڑکانے والے ہیں، اور نہ وہ رہبانیت سکھانے والے عمل سے لاپرواہ، صرف کلمہ پڑھ کر ایمان کے حوالے سے جنت میں داخل ہونے کی امید رکھنے والے، دونوں غلط۔ اسلام کا ایک مکمل پیکج ہے، اس میں کلمہ شہادت بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، ایمانیات کے اندر فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، قیامت کے دن اٹھائے جانے پر ایمان، یہ بھی لازمی ہے۔ پھر یہ بھی لازمی ہے کہ انسانیت کے لیے خیر خواہی کا نظام قائم کرنا۔ امام بخاری نے کتاب الایمان کا اختتام ایک ایسے آخری باب پر کیا ہے جس کا تعلق سیاست سے ہے۔ سیاسی نظام کا بنیادی ہدف، جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لائے ہیں یہاں امام بخاری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، حکمران تھے، کہتے ہیں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ آپ مجھے بیعت کر لیجئے، مسلمان بنا لیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شرط ہے، تم سردار ہو، حکمران ہو، تمہارے لیے ایک شرط ہے، اس کے بغیر بیعت نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لو اور کچھ عبادات کر لو، تمہارے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کی خیر خواہی کے جذبے سے حکومت کرو گے تم۔ حکمران کا یہ کام ہے، حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار میں تمام انسانوں کے لیے خیر خواہی کی سوچ رکھے، بھلائی کی سوچ رکھے، اپنی سوسائٹی میں
اپنے معاشرے میں خدا پرستی کے لیے اور انسان دوستی کے لیے کام کرے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، شرط مجھے قبول ہے۔ حکمرانوں کے لیے یہ شرط قبول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے من مانی کرنی ہوتی ہے، تشدد کرنا ہوتا ہے، ظلم کرنا ہوتا ہے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے۔ تو حضور نے اپنے قبیلے کے حاکم سے کہا کہ بھائی تمہیں یہ شرط ماننی ہوگی۔ شرط مانی انہوں نے، اس شرط پر بیعت کی۔ اور پھر یہ واقعہ بھی اس وقت کا ہے، انہوں نے یہ روایت بھی سنائی، کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو گئے۔ اور یہ اس وقت جب حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر تھے کوفہ کے، اور یہ گورنر حضرت عمر کے زمانے سے چلے آ رہے تھے، کوفہ کے گورنر۔ تو حضرت مغیرہ کا اس دن انتقال ہوا، تو کوفی لوگوں کی عادت رہی، کیونکہ بہت سارا مکسچر تھا نا، بین الاقوامی فوجی چھاونی تھی، اور جو فوجی چھاونی ہوتی ہے اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تضادات بہت، تو یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی شورش برپا کرتے رہتے گورنروں کے خلاف۔ جی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اولو العزم جنہوں نے پورا ایران فتح کیا، کسریٰ ایران کو شکست دی، عمر فاروق نے انہیں گورنر بنا کر بھیجا کوفہ کا۔ تو یہ جتنی وہاں افواج جمع تھی، یہاں جو لوگ چھاونی میں تھے، جو انہیں شرارت سوجی، اور چونکہ یہ جو عسکری تربیت ہوتی ہے نا، فوجی تربیت ہوتی ہے، وہ ایک طرف دماغ سے سوچتے ہیں، تو انہوں نے حضرت سعد کے خلاف ایک محاذ بنا لیا، جھوٹے الزامات، 3 جھوٹے بڑے بڑے الزامات لگائے حضرت عمر کے پاس کہ یہ گورنر صاحب جو ہے نا صحیح آدمی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے ایک کمیشن مقرر کیا جس نے کوفہ جا کر تحقیقات کی۔ اب تحقیقات میں جب لوگوں سے معلومات رہی تو کوئی ثبوت، کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن ایک شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار ہوتے ہیں نا، ان شر پسندوں نے ایک بندے کو کیا ہے کھڑا کر لیا کہ تم مسئلہ کمیشن کے سامنے بیان کرنا۔ تو اس بدبخت نے 3 بڑے جھوٹے الزامات حضرت سعد پر لگائے کہ مال صحیح تقسیم نہیں کرتے، عدل نہیں کرتے، جمعے کی نماز بر وقت نہیں پڑھاتے، نماز نہیں پڑھانی ہے لوگ، صحابی رسول، جھوٹے الزامات لگائے۔ تو سعد نے وہیں کھڑے کھڑے کہا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے 3 سزائیں دے، تو نے جھوٹ بولا ہے، اللہ میاں اس کی لمبی عمر کر دینا، لمبی عمر کرنا، اور اسے فتنے میں مبتلا کرنا اور فقر میں مبتلا کرنا۔ مالی الزام لگایا تھا تو کہا کہ لمبی عمر ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو، اور فتنے میں مبتلا کرنا۔ بخاری میں روایت ہے کہ وہ آدمی بڑی لمبی عمر ہے، جو روایت کرنے والے ہیں ان کی جب اس سے ملاقات ہوئی تو کمر جھک چکی تھی، 100 سے بھی اوپر، بال اس کے پلک اتنے بڑے بڑے تھے کہ آنکھیں چھپتی تھی، لمبی عمر اور فاقے میں مبتلا، فقیر، کھانے پینے کو کچھ نہیں، اور پھر اسی کے ساتھ اتنے بڑھاپے میں ہونے کے باوجود گلیوں بازاروں میں لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، خاص طور پہ لونڈیا، ان کو آنکھیں مارتا تھا، ان کو ہاتھ لگاتا، چھیڑتا تھا، خرابی کا پتہ کرتا، فتنے میں، اور جب کسی کو چھیڑتا تھا تو ظاہر آگے سے گالیاں سنتا تھا، تو فتنے میں مبتلا۔ تو 3 بددعائیں حضرت سعد نے دی، تو یہ کوفے والے باز نہیں آتے تھے۔ یہی وجہ تھی
کہ کوفی لوگ جب اس طرح کی شرارتیں کرتے تھے تو ایک منظم منتظم قسم کا آدمی مغیرہ ابن شعبہ کو حضرت عمر فاروق نے یہاں بھیجا تھا، تو انہوں نے سخت ڈسپلن قائم کیا۔ اب ان کا انتقال ہو گیا، اب اس کی اطلاع دمشق جائے گی، وہاں سے حضرت امیر معاویہ کی طرف سے نیا گورنر مقرر ہوگا، وہ آئے گا، اس میں 1-2 دن لگ سکتے تھے، تو خطرہ تھا کہ یہ کوفی لوگ کوئی نہ کوئی شورش یہاں شروع کر دیں۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ البجلی ممبر پر کھڑے ہوئے کوفہ کی جامع مسجد میں، اور انہوں نے وہاں یہ تقریر کی کہ تمہارا جو گورنر اور امیر ہے وہ فوت ہو چکا ہے، نیا امیر آنے ہی والا ہے، تو تمہیں ان کا انتظار کرنا چاہیے، شرارتیں نہیں کرنی چاہیے جی، اور جو اب تک تم سے ہو چکا ہے، تمہارا نیا گورنر اور حکمران آئے تو اس سے معافی مانگنا، وہ تمہیں معاف کر دے۔ اور پھر یہ حدیث سنائی، کہا کہ اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمہیں خیر خواہی کرنی ہے انسانیت کے لیے جی، عوام کی ذمہ داری ہے اس ڈسپلن کو برقرار رکھنا، جو عدل و انصاف، امن و امان کے قائم کرنے کے لیے کوئی حکومت بنائے، اور حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کے تمام لوگوں میں خیر خواہی کے ساتھ انصاف، امن اور معاشی خوشحالی دے، دونوں کی اجتماعیت سے وہ سوسائٹی ترقی یافتہ ہونی چاہیے۔ اگر عوام حکومتی ڈسپلن کو توڑے اور اس میں شرارت پسند لوگ تشدد بھڑکائیں تو تب بھی امن قائم نہیں رہے گا، اور حکمران وہ انسانیت کی خیرخواہی کے بجائے انسانیت کی بدخواہی، وہ قتل و غارت گری، مار دھاڑ، پکڑ دھکڑ، ظلم اور تشدد کرنے لگ جائیں تو یہ دوسری انتہا ہے۔ تو جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی تبدیلی کے وقت 2 گورنروں کے درمیان تقریر کر کے ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری یاد کرائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، ریاستیں، مملکتیں، اقوام اس اساس پر آگے بڑھتی ہیں۔ اور جریر بن عبداللہ بجلی نے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی تو بخاری نے باب قائم کرتے وقت دونوں طرف ذمہ داریاں عائد کر دی کہ مسلمانوں کو ائمۃ المسلمین جو خیر خواہی کے نقطۂ نظر سے ڈسپلن قائم کریں اس کی پاسداری کرنی ہے، اور حکمرانوں کو عوام کی خیر خواہی سوچنی ہے، ان کے لیے کردار ادا کرنا ہے، سوسائٹی کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کر دیا جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ 3 باتیں ایسی ہیں، وہ بھی کتاب الایمان میں لائے امام بخاری، 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس جماعت میں پائی جائیں، جن حکمرانوں، جن عوام، سوسائٹی کے تمام افراد میں پائی جائیں تو فقط جمع الایمان، اس نے ایمان جمع کر لیا۔ اور مرفوع روایت کے الفاظ میں ہے استکمل الایمان۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں تفصیلی گفتگو کر کے واضح کیا ہے کہ یہ حدیث مرفوع بھی روایت ہوئی ہے، یہاں تو قول عمار کے طور پر بخاری لائے ہیں۔ امام بخاری کے مشائخ میں سے عبد الرزاق جن کی حدیث پر بڑی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، تو عبد الرزاق یہ روایت لائے ہیں آخری زمانے میں، بزاز میں یہ روایت ہوئی، طبرانی میں آئی ہے
بزاز نے کچھ اعتراض بھی کیا مرفوع روایت میں کہ اس میں سند کمزور ہے، فلاں تعلیل ہے، لیکن حافظ نے دفاع کیا۔ حافظ ابن حجر نے کہا کہ بھائی اس حدیث کا جو متن اور اس کا مفہوم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر آگے نہیں ہو سکتا، یہ عمار کا کام نہیں ہو سکتا، اور اس کی مرفوع روایت کی سند اگرچہ ضعیف ہے لیکن بہت سی اسانید اور ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں، یہ مرفوع ہے حقیقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 باتیں جس میں جمع ہو گئیں، خواہ وہ حکمران ہو، عوام میں سے ہو، سوسائٹی کا کوئی بھی فرد ہو، 3 باتیں جس میں پیدا ہو گئی، فقط جمع الایمان، اس نے ایمان جمع کر لیا۔ الانصاف من نفسک، ہر حال میں تمہارے دل سے انصاف پھوٹنا چاہیے، ظلم نہیں۔ انسانی سماج معاہدات سے عبارت ہے، اور معاہدات میں 2 یا 2 سے زائد فریق ہوتے ہیں، تو ان دونوں فریقوں کے درمیان معاملات انصاف سے طے پائیں۔ سوشل کانٹیکٹ کی بنیادی ذمہ داری دونوں فریقوں کے حقوق کا لحاظ رکھنا ہے۔ الانصاف بالنفس، حکمران کی بھی ذمہ داری ہے، اور حکمرانوں میں جتنے بھی ادارے ہیں، مقننہ ہے، انتظامیہ ہے، عدلیہ ہے، سیکورٹی فورسز ہیں، سوسائٹی کی تمام وہ لوگ جو عوام کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے ہیں، ان پر لازم ہے الانصاف من نفسک، کہ وہ انصاف کو بنیاد بنائیں۔ اسی طرح ان پر لازم ہے کہ امن و امان کا نظام قائم کرنا، بذل السلام للعالم، سلامتی پوری انسانیت کے لیے، سلامتی امن قائم کرنے کے لیے اپنی جان مال خرچ کرنا، بدامنی کے لیے نہیں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری بھی ہے اور عوام کی ذمہ داری بھی ہے، ریاست کے ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان قائم کرے۔ تشدد بھڑکانا، خود اپنی املاک کو تباہ و برباد کرنا، اور پھر اس کے رد عمل میں ان پر عوام پر تشدد کرنا، دونوں بذل السلام للعالم کے خلاف ہے، 2 طرفہ عمل ہے، دونوں کی ممانعت کر دی۔ بذل السلام للعالم، اور للعالم کہا پورے انسانیت کے لیے۔ حافظ ابن حجر نے یہاں بخاری کی اس حدیث کی تشریح میں کہا ہے للعالم، صرف مسلمان نہیں، تمام کے لیے سلامتی کی بات ہے، سلامتی قائم کرنا، امن قائم کرنا۔ خاص طور پر مسلم ریاست میں جو غیر مسلم ذمی جس کا ذمہ اٹھا لیا ہے ریاست نے، اس کی جان کی حفاظت کرنا، اس کو امن مہیا کرنا، اس کو انصاف مہیا کرنا، یہ ذمہ داری۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی الانفاق من الاقتار، اپنی احتیاجگی کے باوجود دوسروں پر مال خرچ کرنا۔ حافظ نے کہا یہ من بمانا ما کے ہے، مع الافتقار، کہ آدمی خود محتاج ہو، اس کے باوجود دوسروں پر مال خرچ کرے، یا سوسائٹی میں وسائل کم ہوں اور پھر انہیں مل بانٹ کر کھائے، دونوں طرح ہو سکتا ہے، یعنی معاشی خوشحالی پیدا کرنا۔ عدل و انصاف، امن و امان اور معاشی خوشحالی، حدیث پاک میں فرمایا انسانی معاشرے کی تشکیل یہ ہے۔ وہ جو جریر بن عبداللہ البجلی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف لیا تھا نصح لکل مسلمین، یہ نصیحت اور خیر خواہی کیا ہے؟ یہ 3 باتیں، 3 باتیں جس سوسائٹی میں اختیار کی جائیں تو یہی خیر خواہی ہے، دونوں طرف سے، حکمران ہو یا عوام۔ انسانی سوسائٹی ایک سوشل کانٹیکٹ میں بندھی ہوتی ہے، حکمران اور عوام کا ایک رشتہ ہوتا ہے، تو دونوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ ان اصولوں کو اپنی سوسائٹی میں ڈالیں۔ اور جب اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا
فی السلم کافۃً، کہ مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو مکمل اسلام جس میں آزادی اور حریت کے بعد انصاف، امن اور معاشی خوشحالی، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر خیرخواہی نہیں ہے، اس کے بغیر ترقی نہیں ہے، اس کے بغیر معاشرہ آگے نہیں بڑھتا۔ تو مسلمانوں کا پیکج دین اسلام کا پورا سسٹم قائم کرنا ہے، اور جب تک مسلمانوں کا سسٹم قائم رہا دنیا میں، خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس اور خلافت بنو عثمان، جنگ عظیم اول سے پہلے تک دنیا بھر میں، اور سراج الدولہ کی شکست سے پہلے تک اس بر عظیم پاک و ہند میں جو نظام قائم رہا، اس کی اساسیات یہ 4 امور تھے۔ سوسائٹی غلامی سے آزاد تھی، کوئی سوسائٹی دنیا کی غلام نہیں تھی، معاشرہ غلام نہیں تھا، کوئی سوسائٹی انصاف سے محروم نہیں تھی۔ دنیا بھر کا عالمی نظام للعالم امن اور سلامتی کا تھا۔ دنیا بھر کا معاشی نظام مال کے خرچ کرنے پر تھا، مال کو جوڑ کر ارتکاز کرنے پر نہیں تھا۔ سرمایہ داری کا دور دور تک کوئی نظام نہیں تھا، سرمایہ پرستی کا کوئی ماحول نہیں تھا، آزادی تھی، ہندوستان آزاد تھا۔ باوجود مسلمان حکمران کے اور خلیفہ عثمانی سے سند لینے کے، ہندوستان اپنے فیصلوں میں آزاد تھا۔ خلیفہ عثمانی کی مداخلت سسٹم میں نہیں تھی، سسٹم یہاں کے لوگوں کی ضروریات اور ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے بنایا گیا۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں، لیکن پچھلے 300 سال سے خاص طور پر اس بر عظیم پاک و ہند میں جو سسٹم بنایا گیا نوآبادیاتی دور کا، وہ اسلام کے مکمل نظام پر مبنی نہیں، بلکہ منافقت کے اس دائرے میں داخل ہے جس کو کتاب الایمان میں ہی امام بخاری دوسری حدیث میں لا کر بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ، 4 عادتیں جس میں پائی جائیں، کانا منافقاً خالصاً، پکا منافق۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان میں ان 4 میں سے کوئی ایک پائی جائے تو وہ اس درجے کا منافق ہے۔ اسلام کے مکمل پیکج کے برخلاف 4 باتیں، اس کا تذکرہ کیا، 4 باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اؤتمن خان، پہلی بات کہ اگر اس کے سپرد کوئی امانت، کوئی ذمہ داری مالی یا انتظامی، حکومتی یا سیکورٹی کی، جو ذمہ داری بھی دی جائے، اذا اؤتمن تو خانہ، اس میں خیانت کرتا ہے، ذمہ داری کو توڑتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے۔ قومی خزانے کے اندر خیانت، قومی وسائل کی لوٹ کھسوٹ، انتظامی ذمہ داری میں خیانت، کام چوری، ہڈ حرامی، جو کام سپرد کیا گیا وہ تو کرنا نہیں، دوسرے کام میں مداخلت، خیانت ہے نا۔ آپ کا جو دائرہ کار ہے کام کرنے کا، وہ چھوڑ کر کہیں اور ادھر ادھر کام کر رہے ہیں تو خیانت ہے نا۔ پہلی بات اذا اؤتمن خان۔ دوسری بات فرمائی اذا حدث کذب، جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جو اعداد و شمار پیش کرتا ہے، جو گفتگو کرتا ہے، سیاست کے میدان میں ہو، عدالت کے باب میں ہو،
کسی تقریب کے اندر ہو، کسی معاملے میں ہو، خواہ وہ ممبر ہو یا اسمبلی ہو یا کوئی سینٹ ہو یا کوئی دربار ہو، وہاں جب بھی بولتا ہے اذا حدث کذب، جھوٹ بولتا ہے۔ منافق کی دوسری علامت۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب بھی کہیں معاہدہ کرے تو غداری کرتا ہے، معاہدہ توڑتا ہے، معاہدہ شکن، کوئی بات طے کر لی، معاہدہ کر لیا، غدرہ، اس کو توڑ دیتا ہے۔ دوسری روایت میں جس میں 3 کا لفظ آیا ہے، وہاں لفظ یہ ہے کہ اذا وعد اخلف، وعدہ کرے یا معاہدہ کرے، وعدے کی خلاف ورزی یک طرفہ ہو تو وعدہ ہوتا ہے اور 2 طرفہ ہو تو معاہدہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں ارشاد فرمائی، وعدے کی خلاف ورزی کرنا اور معاہدے کی خلاف ورزی۔ کتنے معاہدے توڑ دو۔ اور چوتھی بات فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی جھگڑا کرے تو آئین شکنی کرے، قانون شکنی کرے، گالی گلوچ پر اترائے، برا بلا کہنے لگ جائے۔ خاصما فجر، آپ دیکھیے کہ انسانی سوسائٹی سچائی پر قائم ہوتی ہے، سوسائٹی جھوٹ پر قائم ہونے لگے تو وہ سوسائٹی کیسے ترقی کرے گی؟ سیاست میں بھی جھوٹ، عدالت میں بھی جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ، ممبر پر بھی جھوٹ، پیری مریدی میں جھوٹ، علم فکر میں جھوٹ، جھوٹی تعلیم، جھوٹی سیاست، جھوٹی معیشت، کیسے ترقی کرے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جھوٹ شروع ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ منافق۔ آپ نے یہ فرمایا ان چاروں میں سے ایک پائی جائے تو وہ 1/4 منافق، 2 پائی جائیں تو 2/4، 3 پائی جائیں تو 3/4، اور اگر 4 پائی جائیں تو منافقاً خالصاً کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ پھر کچھ شارحین نے بڑی اہم بات کہی کہ اذا خاصم فجر، کہ جب جھگڑا کرے اور مخاصمہ ہوتا ہے عدالت میں، قاضی کے سامنے 2 خصم ہوتے ہیں، تو وہاں حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کر کے آئین اور شریعت کو توڑے، آئین شکنی کرے دھڑلے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میری عدالت میں تم مقدمہ لے کر آتے ہو اور تم میں سے بسا اوقات کوئی بڑا چرب زبان ہوتا ہے، وہ بڑے دلائل دے کر، جو ظاہری دلائل بڑے خوشنما ہوتے ہیں، اور بالفرض اس کے دلائل سے متاثر ہو کر میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا اور حقیقت میں وہ بات ٹھیک نہیں تھی، دوسرے کا مال تم نے غلط لوٹا ہے، تو یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے فیصلے سے وہ تمہارے لیے حلال، میں نے تو ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے، میں نے گویا کہ جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر تمہیں دے دیا۔ تو تم اپنے ضمیر سے پوچھو کہ تم واقعی اس آگ کو کھانا چاہتے ہو یا بچنا چاہتے ہو؟ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں ایک چرب زبان معاہدے کو توڑ کر فجور کر کے، فاجرہ کا مطلب ہوتا ہے آئین شکن، قانون شکن، سسٹم کو توڑنے والا، تو عدالت میں مقدمات درج ہوں اور وہاں بڑے دھڑلے سے آئین توڑا جائے، آئین کی دھجیاں اڑائی جائیں، آئین کی ذمہ داریاں ختم کی جائیں اور بڑا فخر کیا جائے دیکھو جی ہم نے آئین توڑا ہے، ہم نے اپنا مطلب نکال لیا، جھوٹ بول کر، حقائق کو مسخ کر کے، دباؤ ڈال کر، تو یہ بھی فجر ہے۔ آپ دیکھیے کہ انگریز سامراج نے اس خطے میں جو نظام بنایا، سیاست کا، مذہب کا، عدالت کا، سیکورٹی کا، انتظامیہ کا، معاملات کے حل کرنے کا،
اس کی اساس ان 4 منافقانہ باتوں پر قائم ہے: جھوٹ پر، معاہدے توڑنے پر، بد امنی پر، لڑائی جھگڑے پر، امانت میں خیانت پر۔ 200 سالہ انگریز سامراج کا یہاں کا دور آپ اٹھا کر دیکھ لیں، 1757 سے لے کر 1947 تک۔ عدالت بنائی تو ایسی، سیاسی نظام اور اسمبلی بنائی تو ایسی، صحافت ڈیولپ کی تو ایسی، مذہب کے نمائندے اور انگریز کے ٹوڈی خانقاہوں کے پیر اور سجادہ نشین بنائے جھوٹے، پارٹیاں بنائی جھوٹ پر مبنی، جھوٹ کا پراپیگنڈا، الیکشن کا نظام بنایا جھوٹ پر مبنی، الیکشن قوانین بنائے جھوٹ پر مبنی، حقائق سے منافی، مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے فاجرہ۔ معاہدات کی غداری کی پوری تاریخ ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل حکمرانوں سے معاہدہ کیا جب وہ تجارت کے لیے آئی تھی، توڑا، غدارہ۔ اس کے بعد 1765 میں معاہدہ کیا، اسے توڑا، 1799 میں مزید توڑا، 1839 میں پنجاب پر قبضہ کرتے ہوئے یہاں کے حکمرانوں سے توڑا، 1843 میں سندھ کے حکمرانوں سے معاہدہ تالپوروں سے توڑ کر سندھ پر قبضہ کیا۔ عاہدہ غدارہ۔ 200 سال سیاست میں، معیشت میں، عدالت میں، قانون میں، سسٹم میں، صحافت میں اور اس سسٹم کے پروردہ مذہبی رہنماؤں میں یہ منافقت کا زہر ایسا بھر دیا کہ آج 75 سال گزرنے کے باوجود ہمارے ملک سے یہ زہر نہیں ختم ہوا۔ آج بھی وہی کام ہے، اذا وعد اخلف۔ الیکشن پہ ووٹ لینا ہو، ایسے وعدے کریں گے ہمارے حکمران اسمبلی میں جانے کے لیے، اس کی خلاف ورزی کریں گے، کہتے جی وہ تو سیاسی وعدہ تھا۔ معاہدے کریں گے اور اسے توڑیں گے۔ ملک کا خزانہ اور بیت المال ان کے قبضے میں آتا ہے، گلچھرے اڑائیں گے، خانہ خیانت کریں جی۔ اور اگر جھگڑا ہو جائے تو ماشاءاللہ گالم گلوچ کریں گے۔ دین کا مکمل پیکج کہاں گیا؟ چلو جی 200 سال تو براہ راست شیطانی نظام جس کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی اور انہوں نے ایسا ہی نظام بنانا تھا، اور اسلام کے نام پر ملک لینے کے باوجود ان 75 سالوں میں وہ اسلام کا مکمل نظام کہاں ہے؟ اس کی تعلیمات کہاں ہے؟ اس میں داخل ہونے کا کیا طریقہ کار؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، حکم ہے، امر ہے، جیسے نماز پڑھنے کا امر ہے، جیسے روزہ رکھنے کا امر ہے، جیسے حج کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، ایسا ہی حکم ہے نا، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب مکمل پیکج کے بجائے آج آپ اندازہ لگائیے کہ دین کے مکمل نظام کو نافذ نہ کر کے اور صرف کلمہ شہادت پڑھ کر یا کچھ اپنے مطلب کی کچھ دین کی تعلیمات کا نام لے کر یہ سمجھا جائے کہ کوئی نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرے گا۔ بدقسمتی دیکھیے اس 300 سال میں کہ اس سامراجی نظام نے یا تو خارجی داعش کی طرح کی پرتشدد تنظیمیں بنا کر ہماری پوری سوسائٹی کو آگ میں دھکیل دیا، تشدد بھڑکایا گیا۔ خود انگریزوں کے زمانے میں انگریزوں نے تشدد بھڑکایا جان بوجھ کر، تاکہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن کر کے ان کو تباہ و برباد کیا جائے۔ 1905 سے لے کر 1947 تک کے 50 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو بنگال کی، تو یہ پرتشدد گروپ بنائے گئے خارجی۔ آج جدید اس کی شکل داعش اور پتہ نہیں کون کون سے، آپ کے ملک میں بھی ایسے انتہا پسند پرتشدد پارٹیاں وجود میں لائی گئیں جی، عالمی سامراج نے پیدا کی کہ تشدد بھڑکائے، ذرا ذرا سی بات پر کفر کے فتوے، دائرہ اسلام سے خارج۔
بد امنی پیدا کرنا۔ اور اسی طرح اس 200 سالہ دور میں مرجئہ بھی پیدا کیے گئے کہ جی بس کلمے کے پڑھ لیا مسلمان ہے، عمل اگر نہیں بھی کیا تو بس اللہ غفور الرحیم۔ کیا ہوا اسلام کا اگر سیاسی نظام قائم نہیں ہے؟ کیا ہوا اسلام کا معاشی نظام قائم نہیں ہے؟ کیا ہوا اسلام کا دینی تعلیمی نظام قائم نہیں ہے؟ تو بس اللہ غفور الرحیم ہے، کلمہ پڑھ لیا ہم نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس اب سیدھے جنت میں جائیں گے، مومن ہیں پکے۔ عجیب بات ہے، مسلمانوں کے مذہبی فرقے بنا کر چھوٹے چھوٹے مسئلے، ان کو ہر فرقے نے اپنی شناخت بنا لیا اور کہتا سارا اسلام اس میں ہے۔ جی اسی طرح یہاں کی عوام کی رہنمائی کے لیے جو پارٹیاں بنائی گئیں، کسی نے اپنے نام کے ساتھ مسلم لگا لیا، کسی نے اسلامی لگا لیا، کسی نے پورا اسلام ہی لگا لیا، اور کسی نے عوام لگا لیا پیپلز، اور کسی نے انصاف لگا لیا۔ یہ جزوی باتیں ہیں نا، خالی انصاف، خالی عوام، خالی اسلام جس میں اس کے سسٹم کی بات نہ ہو، خالی مسلم، خالی اسلامی رسمی سسٹم نوآبادیاتی دور کا ہی رہے، سیاست بھی، عدالت بھی، سیکورٹی فورسز بھی، انتظامی معاملات بھی، سب کے سب اسی طرح رہیں۔ بس اسلامی کا ٹائٹل استعمال کر لو، عوامی کا ٹائٹل استعمال کر لو، انصافی کا ٹائٹل استعمال کر لو، خدا کا غضب نہیں نازل ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل گئے، ادھر چلے گئے یا ادھر چلے گئے، تو فَاعْلَمُوا، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زبردست ہے۔ جی فوری طور پر سزا نہ دے تو الگ بات ہے، ویسے سزا دنیا میں تو مل ہی رہی ہے۔ ذلت کیوں ہے؟ غلامی کیوں ہے؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں، مسلمانوں نے کہا ہے دنیا کی زندگی میں، اور وکان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم پر لازمی ہے مسلمانوں کی مدد کرنا، لیکن مدد نہیں ہو رہی۔ اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہیں عزت دیں، جس کو چاہیں ذلیل کریں۔ چاہے کا مطلب یہ ہے کہ جو غلط کام کرے گا اسے ذلیل کریں گے، جو صحیح کام کرے گا اسے کیا عزت دیں گے۔ تو کیوں آج ذلت ہے؟ کیوں آج غلامی ہے؟ کیوں آج بھوک ہے؟ ابھی کل پرسوں آپ کی جو نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس نے اعداد و شمار آپ کی معیشت کے جاری کیے ہیں۔ بجٹ میں شرح نمو 5% رکھی تھی آپ نے، آپ کے بجٹ میں، اور پورے سال میں آپ کی شرح نمو 0.29، یعنی 1% بھی نہیں ہے۔ اس ایک کا بھی کیا ہے؟ 1/3 ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے، معیشت سکڑ رہی ہے، لوگ غربت میں پس رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں افراط زر کی شرح تمہارے بجٹ میں، تمہارے معاشی بجٹ جمہور میں پچھلے سال جو تم نے بجٹ پیش کیا 11.5% لکھی تھی کہ اگلے سال میں افراط زر 11.5 ہو سکتا ہے، اور اب ہوا کتنا ہے؟ رپورٹ جاری کی ہے 36% افراط زر، اور یہ تو وہ ہے جو اعداد و شمار چھپا کر جاری کیا گیا۔ حقیقت میں افراط زر کتنا ہوا؟ 36%۔ کتنے 36% ہو گئے جی ایک سال کے اندر؟ تو یہاں کے لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے، نصح لکل مسلمین ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی ہے، معاشی خوشحالی ہے یا معاشی بدحالی، معاشی اطمینان ہے یا معاشی بے اطمینانی ہے؟ تمہارے اپنے سرکاری اعداد و شمار کہہ رہے ہیں کہ معیشت تباہ ہو رہی ہے، افراط زر بڑھ رہا ہے، معیشت سکڑ رہی ہے۔
اور جس ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہو، کھانا پینا نہ ہو، اس کی ضروریات پوری نہ ہو، باقی کام کہاں کے؟ تو اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی؟ دنیا میں عزت حاصل کرنے کا طریقہ اپنے نظریے کا نظام بنانا ہے۔ امریکہ جس نظریے پر ہے اس نے اپنا نظام بنایا ہے، چین جس نظریے پر ہے اس نے اپنا نظام بنایا ہے، اور یہ مسلمان جس نظریے پر ہے اس کا نظام کیوں نہیں بناتا؟ پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ اسلام پر عمل تو کیا نہیں، کہتے جنت ملے گی، مومن ہے، عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس سے بڑا مرجئہ اور کون ہوگا؟ ہمارے علماء قدیم زمانے 1200 سال پہلے مرجئہ پر برستے ہیں۔ آج جو مرجئہ پیدا ہو گئے، سسٹم یورپ کا، غلامی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ یہودیوں کا جو طریقہ عبادت ہفتے کے دن تھا اس کی اجازت دیں، اس کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی۔ باقی معاملات میں تو عبداللہ ابن سلام مکمل دین پر عمل کر رہے ہیں، اخلاق میں، کردار میں، سسٹم میں، ہر بات میں۔ صرف اتنی سی اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہم جیسے جمعے کے دن عبادت کرتے ہیں تو ہفتے کو بھی کر لیا کرے، اضافہ ہی کرنے کی بات کی، یہ تو نہیں کہا کہ جمعہ چھوڑ دیں گے یا جمعے کے دن عبادت نہیں کریں گے۔ لیکن اس آیت میں اللہ نے کہہ دیا واضح طور پر کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اور یہاں پورا کا پورا سامراجی نظام، پوری کی پوری عیسائیت، پوری کی پوری یہودیت، پورا مادی نظام چلا رہے ہیں، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان جی اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ آج بحیثیت مسلمان اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اس حدیث کی روشنی میں، اس آیت کی روشنی میں، کہ ہمارا دخول فی الاسلام کافتاً ہے یا بہت ہی جزوی اور انفرادی ہے، محدود دائرے کا۔ کہیں ہمارے اندر یہ منافقت کی چاروں علامتیں تو نہیں پائی جاتی؟ جھوٹ بولنے کا، بددیانتی کرنے کا، خیانت کرنے کا، معاہدات توڑنے کا، وعدہ خلاف ورزی کا، یہ جرائم تو نہیں ہے ہمارے اندر؟ توبہ کرو، توبوا الی اللہ جمیعاً، منافقت سے باز آ جاؤ، دین پر پورا عمل کرو۔ اور یہ جو سامراجی نظام کی اعلی کاری ہے اور اس کی اساس پر تشدد بھڑکانا، اپنے ملک کو تباہ و برباد کرنا، کسی بھی طرف سے ہو، اس کو چھوڑ دو، تب تو دنیا میں ترقی کی بات ہے، ورنہ تو ذلت اور رسوائی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ یہودیوں پر ذلت اور رسوائی اسی لیے آئی، اللہ کا غضب اسی لیے نازل ہوا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پورے سسٹم اور ڈسپلن کو قبول نہیں کیا تھا، منافقت پیدا کی، تحریف کی تھی، خرابی پیدا کی تھی۔ تو اگر یہودیوں پہ عذاب آ سکتا ہے تو مسلمانوں پر کیوں نہیں؟ وہ مسلمان جو یہودی خصلتیں اپنائیں، جو منافقانہ رویے رکھیں، جو جھوٹ بولیں، جو معاہدے توڑیں، جو امانتوں میں خیانتیں کریں، جو آئین شکنی کریں، قانون اور ضابطہ خود ہی بنائیں اور خود ہی توڑیں، فجور پیدا کریں، تو کیوں عذاب نہیں آئے؟ آج ہمیں صدق دل سے توبہ کرنے اور اپنے آپ کو سچا مسلمان بنانے، اسلام کے مکمل نظام میں داخل ہونے کی ضرورت، اور اپنے گناہوں سے جو انفرادی اور اجتماعی ہیں ان سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔